میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو ہماری زبان بھی کہتی ہوگی یا اللہ شکر ہے ہو گیا جان چھٹی، جب سے اٹھا ہے تیری نافرمانی میں لگا رکھا ہے مجھے، میرے قابو میں ہے نا، میرے کنٹرول میں دے دی گئی ہے، وہ خود تو نہیں کرتی، میرے قابو میں اس کو کر دیا گیا ہے، میرے کنٹرول میں دے دی گئی ہے، اختیار دے دیا۔ ٹھیک ہے بندے، اچھا بول، اچھا بولے گا تو یہ انعامات ہیں، اور اگر برا بولے گا تو پھر میرے قابو میں، میرے کنٹرول میں کر دی گئی ہے۔ تو جب ہم سو جاتے ہیں تو کہتی ہوگی شکر ہے سو گیا جان چھٹی، جب سے اٹھایا نافرمانی پہ لگا رکھا ہے اس میں ذکر کے لیے تھی وہ کیا کوئی نہیں، میں درود پاک کے لیے تھی وہ پڑھا کوئی نہیں، میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تھی وہ کی کوئی نہیں، میں اچھا اچھا بولنے کے لیے تھی وہ بولا کوئی نہیں۔ اس لیے پتر پڑھا کرو ہے، جب آئے پڑھا کرو، ذوق شوق تو پتہ لگے یار کوئی پڑھ رہا ہے، کیونکہ پڑھنے سے اظہار ہونا چاہیے نا کہ محبت سے پڑھا کہ بد تک ہی پڑھا ہے، محبت سے پڑھا یا پتہ لگنا چاہیے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ ہم نے 2 بار پڑھا ہے، سچ بتائیے گا اسی کی تو دیوانے لگے ہیں کوئی بھی، اس لیے اپنی عادت جب باری آئے پتہ نہیں میاں کب چپ ہو جانی ہے، اس نے کون سا صدا بولنا ہے، پتہ نہیں کب چپ کا ڈر آ جانا ہے، ختم فنش حضرت۔ اور یہ مسلم شریف کی ایک بڑی طویل روایت بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کو بندے کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو ساری باتیں ہوں گی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہم تو یہی ذہن بنائے بیٹھے ہیں نا کہ جی وہ کچھ بھی نہیں ہونا، سنی اسپیشل جاندے ہیں جی مینو آ روپے نے اتنے سانوں بھی پینے نے، فرشتوں نے جناب مرسڈیز لے کے کھڑے ہونا ہے، بٹھانا ہے، نہ سورج سوا نیزے پہ، نہ زمین تابے کی، نہ سوال نہ جواب، نہ پل صراط، نہ سدھی مرسڈیز جا کے جنت کے کسی محل کے سامنے کھڑی ہونی، اور میں گیا۔ ہم سنی یہی دن بنائے بیٹھے ہیں۔ یہاں تو چلو ماشاءاللہ نقیب صاحب نے دعوت اسلامی سے منسلک ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ نقیب کا یہی تو کام ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے جی بشارتیں دینی، بے عملی کے باوجود بے عملی پہ ابھارنا، بے عملی پہ دلیر کرنا، ایسے ایسے اشعار پڑھنا، کیونکہ اگر وہ نہیں پڑھے گا تو آپ اس کو پیسے تو نہیں نہ دیں گے۔ کوئی بندہ آپ کو کہ داڑھی رکھو، آپ اس کو پیسے دیں گے؟ کوئی بندہ آپ کو کہ داڑھی رکھو، اب اس کو پیسے دو گے؟ اب تو اس کو دو گے اوہ کچھ بھی نہیں، ست ہی کہہ رہے، پیسے تو انہوں لپڑے نے جو آپ کو بے داڑیاں ہونے کے باوجود بھی بشارت دے کے جائے، پیسے تو آپ نے اس کو دینے، پتہ جو داڑھی کے لیے کہ اس کو کس نے پیسے دینے؟ یہ پیش ہونا سب ثم لتسألن، یہ نہ ہم 1 میں نہ ہم 11 میں، لیکن ایسی بے خوفی دیکھ کے میں حیران۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے احادیث موجود ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس حال میں میدان معاشر میں آؤں گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ نبی بشارتیں دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں جنت کے اتنے دروازے ہیں، باب الصوم ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الجہاد ہے، باب الحج ہے، حاجی کو حج والے دروازے سے، روزے دار کو روزے والے دروازے سے، نمازی کو نماز والے دروازے سے آواز ہے، فرمایا صرف میرا ابو بکر ہے جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ نبی علیہ السلام بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا یہ عالم ہے۔ اب جب کسی پرندے کو دیکھتے تو آپ فرمایا کرتے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا، تو چشمے کا پانی پیتا ہے، تو درختوں کے پھل کھاتا ہے، تجھے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ ابو بکر کو پوچھا بھی جائے گا، ابو بکر سے سوال بھی ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش میں گھاس ہوتی، کوئی بکری مجھے کھا جاتی ہے، بے خوفی حضرت لوگوں، بے نماز ہو کے بھی بے خوفی، غافل ہو کے بھی وہ نمازی، وہ شب بیدار، وہ تہجد گزار، وہ حلال کھانے والے، وہ تقوی والے، ان کی شان میں قرآن اتر رہا ہے حضرت، پھر بھی خوف حضرت۔ میرے مولا مشکل کشا شیر خدا ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ مبارک زرد ہو جاتا ہوں۔ ادھر جناب ہم اس حال میں نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، اتے والا بٹن کھلے آدھا ہے، سروں ننگے ہیں، کپڑے اس طرح کے پہنے ہیں،
کوئی آداب نہیں، نہ مسجد کے نہ نماز کے، خوف بھی کوئی نہیں. ادھر مولا مرتضیٰ مولا شیر خدا ہر شے شریعت کے مطابق. چہرہ مبارک پہ گھنی داڑھی جو سینہ مبارک کو پر کرتی تھی، سر مبارک پہ امامہ ہے. ہیں جی بدر میں جوہر دکھائے، احد میں جوہر دکھائے، حنین میں ذوالفقار کے جوہر دکھائے ہیں. خیبر فتح مولا مشکل کشا نے کیا. کتنے کفار کتنے کافر آپ کی ذوالفقار سے واصل جہنم ہوئے ہیں جی. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں کرتے ہو، 4 لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، اور ان میں ایک حضرت علی پاک بھی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. فرمایا علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. اتنی شان حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ. لیکن حال کیا ہے؟ لکھا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک سرد ہو جاتا. لوگ عرض کرتے مولا یہ کیا؟ تو فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا. لیکن سچ بات ہے جی، گرمی بھی بڑی ہے، میں اتنی دور آیا ہوں، میں کوئی اللہ مجھے خوش آمد سے محفوظ رکھے. پتر ہم حاضری کو بھول گئے. اگر ہمیں حاضری یاد ہو تو جو ہم کر رہے ہیں ہم کبھی یہ نہ کریں. ہمیں پتہ ہو نا کہ ہم نے حاضر ہونا ہے. ہم ویسے کہتے ہیں مرنا ہے، لیکن ہم مرنا بھول چکے ہیں. اگر مرنا یاد ہو تو ہم یہ کریں. ہم کہتے ہیں ویسے لفظوں میں بیٹھ نہیں خالی ہاتھی جانا ہے. بھائی خالی ہاتھی جانا ہے تو پھر کانو مارا ماری پائی ہے. پھر اگر ماں کہتا ہے کہ خالی ہے پھر یہ کیوں مارا ماری ڈال رکھی ہے تم؟ اگر بات روٹی کی کرتا ہے وہ تو بات ہے اس ذات. پھر تو نہیں کہہ رہا کہ خالی ہاتھ جانا ہے، تو ایتھو کہہ رہے ہیں. تیرے ایتھے کوئی نہیں خالی ہاتھ جانا. جس دن تیرے ایتھے اور تیرے ایتھے آ گیا نا کہ خالی ہاتھ جانا ہے، پھر حضرت جی کوئی پاؤڈر والا کوئی کیمیکل والا دودھ نہیں بیچے گا. کوئی 2 نمبری نہیں ہوگی. 2 نمبری ہو ہی سری رہی ہے کہ ہم صرف ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ خالی جانا. بھئی خالی جانا ہے پھر کانو چھتن ڈے ہیں حرام دے پیسے کٹے کر کے مل کانو چھتن ڈے ہیں ہم یہ ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں. مرنا ہے ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں. اگر تجھے پتہ ہے کہ تو نے مرنا ہے. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلیں جن کے دن ہیں انہی کی بات کر لیتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے اب جلوہ گر تھے، لوگ حاضر خدمت، اور اسپیشل نوجوانوں کے لیے آداب محفل یہ ہیں کہ آگے بڑے بٹھائے جائیں. آگے بڑے داڑھ بزرگ جو ہیں آداب محفل. نوجوانوں کو خود چاہیے کہ حضرت دیکھو تسی پیچھے بیٹھے چنگے ہی نہیں لگتے، بزرگوں گیا ہو تسی. آداب محفل ہیں نا. پھر اس کے بعد ہیں جی ظاہر صحابہ علیہم الرضوان کا مبارک زمانہ تھا، تابعین کا دور تھا حضرت، تو ان سے زیادہ آداب محفل کس کو آتے تھے؟ وہ اگے سارے بزرگ بیٹھے رہے چٹیاں داڑیاں والے. پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بزرگوں سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا بات کا مفہوم ہے، منون نہیں ہے جی. آپ نے فرمایا او سفید بالوں والوں اگر کوئی سوال تم سے کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام پاک. فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے فصل پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے. بھائی بتاؤ سفید داڑھی والوں کسان اپنی فصل سے پھر کیا سلوک کرتا ہے؟ سب نے ظاہر جواب سب کو آتا ہے. کوئی ترس نظامی ہونا، کوئی میٹرک، کوئی ایف اے، کوئی بی اے، سب کو جواب پتہ ہے کہ بھئی فصل پک گئی ہے تو کاٹ دی جائے گی. سب نے عرض کی امام صاحب فصل پک گئی ہے تو ظاہر ہے وہ کسان کاٹ لے گا. جتنے سفید داڑھیوں والے تھے نا آپ نے سب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا بھئی سفید داڑھی والو پھر تیار رہنا، تم پکی ہوئی فصلوں کسی وقت بھی کاٹ لیے جاؤ گے. پکی فصل کسی وقت بھی کٹائی ہے. یہ جو ہم چٹیاں والے ہیں نا ہمارے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں. بونس بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے. ہمارا بونس بھی جنہیں چٹیاں داڑھی ہیں. فرمایا پکی فصل ہو کسی وقت بھی. اور میں جتنے سفید بیٹھے ہیں میں سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا ساڑی کٹائی دا ویلا ہے کہڑے پھڈیاں چ پئے ہو پائی. بچے ویاہ لے، پوترے ویخ لے، دوترے ویخ لے، ان کی کڈنا جی حضرت. جڑا بونس ٹائم ملے ہے رب نو مناؤ یار. وہ جو جوانی میں غفلت ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اس کی معافی مانگو. اب کیا نکالنا دنیا دار. میں کہوں گا اگر جتنی سفید داڑیوں والے ہیں اب
ہمیں 5 پہ بریک نہیں ہونی چاہیے، اب ہمارے پاس تہجد بھی ہونی چاہیے. بہت غنیمت دی ہے مالک. اب جتنے یہ سفید والے بیٹھے ہو حضرت گاڑیاں والے نہیں بنتی، ہم کر چکے ہیں سارا کچھ، سارے رنگ سارے ہم نے تماشے دیکھ لیے ہیں. اتر بھی آ گئے، تیاں بھی آ گئی، پوترے آ گئے، دوترے. اب کیا کون سا کیا نکال دے گا؟ اب تیری 5 مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ تو اب کیوں 5 پہ کھڑا، کیوں تو تہجد نہیں پڑھ رہا؟ بونس پہ چٹا ہو گئے، تو کٹائی تیری کسے؟ اب تو کیوں اشراق نہیں پڑھ رہا؟ کیوں چلا جاتا ہے فجر پڑھ کے؟ کیا نکال نہیں کرتے؟ ہاں کوئی ضروری کام اگر ہے تو ٹھیک ہے، کیوں اب تیرے کھاتے میں چاشت نہیں ہے؟ اب تجھے اللہ نے موقع دیا ہے، کیوں تو مغرب کے بعد اوابین نہیں پڑھ رہا؟ کیوں تیری توجہ اب بھی تلاوت کی جاتی؟ تم نے سارا کچھ دیکھ لیا. اور میں سفید داڑھی والوں تیار رہنا، پکی فصل ہو کسی وقت بھی کٹائی ہے. اسی لیے تو میاں صاحب بھی کہتے ہیں نا، کالے وال مسافر ہو تے چٹیاں ڈیرے لائے. کیا کمال لوگ، خود کو بات کہتے تھے. اب دوسری بات ہم تک تو آئی نا آپ کا سخن مبارک، لیکن دیکھو کتنا تقویٰ تھا. خود کو کہہ رہے ہیں، سانو تینوں میں نہیں کیا کوئی، خود کو کہہ رہے ہیں کالے وال مسافر ہوئے او چٹیاں ڈیرے لائے ویکھ محمد بخشا. خود کہہ رہے ہیں، تینوں میں نہیں کیا کوئی. کتنا تقویٰ تھا، خود کو کہہ رہے ہیں ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. کتنا تقویٰ تھا، تینوں میں نہیں کیا، آپ کو نہیں کہا، مجھے خود کو کہہ رہے ہیں. کتنا محاسبہ کرتے تھے اپنا، کتنا اپنے آپ کو کس کے رکھتے تھے. اور پھر یہ بابا صاحب نے بھی یہی بات کی، انداز تھوڑا مختلف ہے لیکن انہوں نے بھی خود کو ہی کہا. تینوں میں انہوں نے بھی کوئی نہیں کیا، خود کو کہہ رہے ہیں. کیا کتنے بڑے. اسی لیے تو حضرت میں کہتا ہوں کہ ساڑھے کول جڑا نا صرف نہ رہ گئے نہیں، ان کی تعلیمات. ہم کالے وال مسافر ہوئے او چٹیاں ڈر لائے. اللہ حضرت میں نے بہت چھے دیا ہے، میری ابھی عمر 45 سال ہے. شکر ہے حضرت میں 36 سال پہ چڑھ جاؤ. میں اس کو کرم سمجھتا ہوں ذات کا کہ پار جوانی سے حضرت نے ہم لوگ کیا مولوی سلیمان مڑ جا. سنیا ہی آیا نا حضرت، یہ بے وجہ نہیں آئے. منی نے جوانی جی آگ چڑھیا سلیمان. کالے وال مسافر ہوئے او چٹیاں ڈیرے لائے ہے ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. اس لیے بھائی جنہیں چٹیاں والے ہو ان 5 تے نہیں کھلونا، بتاؤ ان کا وہ اب کام کو بڑھائی ہے. سی بھائی سب کچھ کر لیا، کی کٹنا ہے حضرت پیچھے. سارے تماشے دیکھ لیے، سورے ویکھے، پیکے دیکھے، جیلم ویکھیا، اسرائے عالمگیر ویکھ لیا، سب دیکھ لیا، کڑم دیکھ لے، سب کیا دیکھ. اب رہ گئے، اب تو ہے مالک راضی کرنی ہے، کسی ویلے بھی کٹائیے. مانجے گا تو تیرا پلا ہے، نہیں مانجے گا تو. میں حضرت ایک دن نا ذرا ایک امیر شہر میں تھا، امیر شہر. وہ میں دعا کیا نا تو ایک ہی چٹیاں داڑیاں والے نا نس گئے سارے. میں کہ میرے کو تو نس گئے وہ دیکھ کے میرا سڑا جائے. اچھی نہیں نہ لگی میری بات ان کو سر. میں اسلام آباد تھا سر، چلو میں میرے وہ ایک ایک کہا جو کہا نا چٹیاں داڑیاں والے، وہ ایک نسیا دوجا نسیا. میں نے دل میں کہا میرے کو تو نس گئے وہ تم کیویں نسنا. انہوں نے نہیں نسن دینا کوئی. اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، اچے ٹبے شیراں ملے تے تھر ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں. عذر بہانہ چلدا نہیں جو آکھے سو کریے. عذر بہانہ مولوی سلیمان نے تو کیا نا، اس نے تو خیر گائی کی، اٹھ کے ناس گئے. لیکن دسو جب اس کا پیغام آنا پھر کدھر بھاگنا ہے؟
پھر کتنے جانا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے نا. جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، جلال تھا، آپ نے تھپڑ مارا، وہ آنکھ رخسار پہ بہ کے آ گئی. وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی تھی رب کریم فرمایا اچھا اس طرح کرو جنت سے بیل لے جاؤ میرے کلیم کے لیے، جا کے کہو ان سے کہ اس کی پشت پہ اپنا دست مبارک رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے عمر بڑھا دی جائے گی. بیل لیا لے کے چلے گئے. آپ کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بیل کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھے، جتنے بال پشت کے نیچے آئیں گے عمر بڑھا دی جائے گی. تو پوچھا پھر کیا ہوگا؟ عرض کی تھی عرض پھر آؤں، جب وہ تعداد ختم ہو جائے گی میں پھر آؤں. آنا ہے بھائی. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو صحت والی 100 سال عمر دے، لیکن پھر بھی جانا ہے. اگر آپ کو 100 پہ غصہ لگا ہے تھوڑی کیا مولوی انہوں نے، میں کہتا ہوں اللہ آپ کو صحت والی تندرستی والی 125 سال دے. اچھا ایک بھی غصہ لگا ہے چلو 150 کر دیتے ہیں. اللہ آپ کو، میں صحت والی کہہ رہا ہوں، اے نہیں کہ 150 اینج ہوئے کہ میں کبا ہو گیا ہوں نامن کو، نہیں سب کچھ ہو جی صحت. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا 150 پہ بھی جانا ہے، 150 پہ بھی جانا ہے. اس لیے پتر دھیان کرو، توجہ کرو، علماء کے پاس بیٹھو، دیکھو مقصد کیا ہے، کیوں بھیجا گیا ادھر، حضرت کیا وجہ ادھر اندر. تو وہ بزرگوں کی تو تربیت ہوگی. اب جو جوان بچے بیٹھے تھے نا یہ ہو گئے دلیر. اچھا پکا گے تو بڑے جوان گے، عمر ہی بڑی، عیاشی کرو، 55 پہ جا کے توبہ کر لیں گے، 45 پہ توبہ کر لیں گے، نمازیں شروع کر دیں گے جا کے. ابھی تو کالے بال ہے، ٹائم ہی بڑا زیادہ ہے ابھی تو. پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا جوانوں تمہیں بھی اگر پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کی جی امام. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، ابھی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں، ابھی تھوڑی تھوڑی فصل ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے، ایک طوفانی بارش آتی ہے، اور کیا ہوتا ہے اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتی. فرمایا جانا تم بھی تیار رہنا کہ یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے. اتھے پتر تیاری ہے میرے بچے. اور جو ہم ادھر کر رہے ہیں یا جو ہم ادھر چاہ رہے ہیں وہ تو جنت میں ہے سارا کچھ. وہ سارا کچھ تو بھائی ہر جنتی کی عمر 30 سال ہوگی، 30 پہ بریک ہو جائے گی جا، 31 نہیں آئے گا، 32 نہیں، 30 ہے. کسی کو کام نہیں کرنا پڑے گا، کسی کو ورک نہیں کرنا پڑے گا، جو آپ خیال کریں گے نعمت آپ کے سامنے ہوگی. جتنی کھانی ہے کھاؤ، باقی کدھر غائب. واش روم نہیں جاؤ گے، پیشاب نہیں آئے گا، پخانہ نہیں ہے، یہ خوشبودار پسینہ آئے گا سب. وہ تو اتھے ہے میرا پتہ. یہ تو دنیا مزرعہ الآخرہ، یہ تو کھیتی ہے جو بوئیں گے آگے جا کے. میں جو حدیث مسلم شریف کی آپ کے ساتھ پیش ہونا پتر، پھر ایک نعمت جو ہے نا وہ کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا بندے کو سارا کچھ. پھر اللہ پاک پوچھیں گے ایک نعمت یاد کروا کے نا. مثال کے طور پہ بندے اگر تجھے مینڈک بنا دیتا تو میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ ایسا کچھ لکھا نہیں. میں ویسے فرض کریں اگر یہ سوال ہو گیا بھائی، وہ جو میں سیالکوٹ سے آیا ہوں کتنے مینڈک سڑک پہ مرے پڑے تھے. نہ میں اپنی مرضی سے سلیمان ہوں، نہ یہ بچہ اپنی مرضی سے اس حال پہ، اور نہ اس مینڈک کا کوئی قصور تھا کہ اس کو مینڈک بنا دیا گیا. مرضی ہے رب کی، مجھے سلیمان بنا دیا، اس کو مینڈک بنا دیا. فرض کرے اگر ذات نے اس دن پوچھ لیا بندے ہاں اگر تجھے مینڈک بنا کے کسی جوہڑ میں ڈال دیتا تو میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ کہ میں نے تو تجھے انسان بنایا اور سایہ عالمگیر میں رکھا، 3 وقت اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، اعلیٰ کپڑے پہنائے، سارا کچھ دیا، ٹھیک ہے جی. تو پھر اللہ کیا ہوگا؟ کیا ایک نعمت یاد تو مجھے پھر بھول گیا. یہ حدیث پاک مسلم شریف کی روایت. ایک نعمت یاد کروا کے ہر بار یہی پوچھا جائے گا بندے تو پھر بھول گیا. بندے کی کیا ضرورت ہوگی بندہ اسے کہے کہ میں نہیں بھولا. بندہ ایک نعمت پہ آگے سے ہاں یا اللہ میں بھول گیا. پھر آخر پہ حدیث پاک کا مفہوم، پھر آخر پہ اللہ بندے سے کہیں گے بندے جا پھر
دنیا میں تو ہمیں بھول گیا، آج پھر میں تجھے بھول گیا. دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھولا. اور یاد رکھنا بھائی سرائے عالمگیر والوں، لکھا ہے کتابوں میں، اللہ کا کسی بندے کو یہ کہہ دینا کہ جا آج میں نے تجھے بھلا دیا، یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا. کیا اس کے پلے رہ جائے گا جس کو اللہ یہ کہہ دے، جس کو اللہ بس میرے پتر، یہ تو کوئی گال ہی نہیں پیسے، یہ تو رونے والی بات ہے میرے پترا. یہ کون سی والی بات ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ بندے کو کہہ دے جا تینوں سی پورے، اس میں پیسے دینے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو رونے والی بات ہے میرا پتر، یہ تو رونے والی گل ہے میرے بچے. اس میں کون سی بات آگے کب اٹھ کے مجھے پیسے دے رہے ہیں؟ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. یہ رونے والی بات، کیونکہ ہمارا یہی حال ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں اس کو. ہمارا یہی حال ہے، ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. کہاں ہمیں یاد ہے حضرت؟ میں مثال کے طور پہ سارے احباب بیٹھے حضرت، میں ایک سوال آپ سے کرنے لگوں، آپ نے مجھے ریفرینڈلی اس کا جواب دینا. دن رات ڈال کے جی 24 گھنٹے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کتنے گھنٹے بنتے ہیں جی؟ 24 گھنٹے. اب ان 24 گھنٹوں میں سے حضرت اگر ہم 5 نمازوں کا وقت نکال لینا، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی فجر کو 20 منٹ دے دو، امام صاحب کو بڑی صورت کی قرات کرنا. میں آپ کو اپنی فجر اگر میں مسجد میں ہوں، اللہ توفیق دے پڑھانے کی، سورہ یاسین یا سورہ رحمان، یہ میں نے کبھی آج تک فجر میں مکمل تلاوت نہیں کی. آزمائش ہو جاتی ہے اچھی خاصی جی، لوگ نہیں انہیں لوگ کوئی بھی. ہاں 30ویں پارے میں سورہ نبا ہو گئی، سورہ بروج ہو گئی، سورہ فجر ہو گئی، یا 29ویں سے جو ہے نا میں سورہ مزمل ہو گئی، اس کو مکمل تلاوت میں نے کی. باقی میں نے آج تک کوئی مکمل، اور اس سے بھی میری عادت ہے کہ میں سلام پھیرتے سب سے پہلے گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں کہ زیادہ تو نہیں آزمائش ہو. اور آج تک حضرت سب سے لمبی میں نے فجر پڑھی ہے نا 14 منٹ دی، اس کے بعد تھوڑا سا تربیت ہو گئی، دعا 20 منٹ. میں کہتا ہوں 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم نے کتنے منٹ دے دیے؟ 20 منٹ دے دیے. لو جی 10 منٹ دے دیتے ہیں زور کی نماز کو، چلے 15 کر دیتے ہیں، کتنے ہو گئے جی؟ 35 ہو گئے. 24 گھنٹوں میں سے 2 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا؟ 35. 10 منٹ عصر کو دیتے ہیں، 45 منٹ ہو گئے. 15 دیتے ہیں مغرب کو، 60 منٹ ہو گئے. 20 منٹ ہی دیتے ہیں عشاء کو. اللہ یہ میں نے بڑا کھلا ڈلا ٹائم دیا، اللہ میں نے بڑا کھلا ٹائم دیا. میں نے کہا جی کتنا جی؟ بن گئے 80 منٹ. میں اب آپ سے ایک سوال پوچھنے لگوں میرا پتر، ہم اتنے ہی بے شرم ہو گئے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 80 منٹ بھی نہیں ہے. بندے 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے، 22 گھنٹے 40 منٹ او بھائی تھوڑے ہیں. اس میں نصاب دیا، کہا کلو کھا تیرے ہیں، وشربو پی تیرے ہیں، وجعلنا نومکم سباتا رات آئی سو تیرے ہیں، دن آیا وجعلنا النہار معاشا کام کر نکل معاش کر تیرے ہیں بھائی. 22 گھنٹے 40 منٹ، لیکن 1 گھنٹہ 20 منٹ اور پتر ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 80 منٹ بھی نہیں ہے. لیکن سانوں کو ٹائم نہ دوے تے دروازے بند، لڑائی مرن جیون ختم. او بھائی اپنے بھی تو گریبان میں دیکھنا تیری سزا کیا ہونی چاہیے، جس کے پاس اپنے اللہ کے لیے 80 منٹ بھی نہیں، 80 بات، تیری سزا کیا بنتی ہے؟ اس کا جواب دے. کیا مثال دے طور سمجھو جی، خیالی طور پہ تصور کر لو، کھڑے ہیں جی ہم اللہ کی بارگاہ میں، سوال ہو گیا. جو سب سے پہلا جو ہم علماء سے سنتے ہیں یہی ہے نا کہ نماز کا سوال ہونا. میں کہتا ہوں سوال ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے. اللہ پاک نے پوچھا 10 بندیا کیوں نہیں نکلے 80 منٹ؟ بھئی جواب تے دینا نا میرے پتر، دو وہاں کی جواب دے ہوگے پگا ہوتے؟ کو سوچ رکھا ہے نا جواب، کو ہوگا ذہن میں جواب. جو بچے نماز، جو میرے بھائی نماز نہیں پڑھتے، کوئی جواب سوچے ہے نا کہ کی کہنا اس دن اللہ پاک میں دو وہاں کی جواب ہے.
کی کہیں کیا کہیں گے اللہ پاک؟ پھر کیا کہا جائے گا؟ جا بندیا کہا دیا آج ہم نے تجھے، یہ اللہ پاک کا بندے کو کہنا یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا، اس لیے پتر اپنی نمازیں پوری کرو، اپنی نمازیں پوری کرو، عذر بہانہ چلدا نہیں، جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کل کل مریے، اپنے اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اپنے معاملات ٹھیک کرو، علماء سے محبت کرو، دین سیکھو، فقط جا رہے تیزی کے ساتھ پتہ ہی نہیں لگ رہا، گزر رہے اور یاد رکھو حضرت یہ جتنے حالات بنے پڑے ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا 1 گھنٹہ اور 20 منٹ نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے ہمارے 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں سے بھی برکت ختم کر دی۔ میں حضرت جب پہلی بار حدیث پاک پڑھی نا کہ جی قرب قیامت اتنی بے برکتی ہوگی وقت میں، 1 سال 1 مہینے کے جیسا ہو جائے گا، جیسے مہینہ گزرتا ہے نا سال اس طرح گزرے گا، 1 سال 1 ہفتے کے برابر، 1 سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتا۔ میں اکثر سوچتا تھا کیسے ہوگا بھائی، یہ نہیں تھا میں کہتا کہ ہو ہی نہیں سکتا، سوچتا وجہ کیا بنی، اب سمجھ آتی ہے حضرت جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 80 منٹ بھی نہیں بچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں سے بھی برکت چھین لی جائے گی۔ جب یہ حالات پیدا ہوں گے حضرت کہ لوگ اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ 40 منٹ نہیں ہوگے ان کے پاس، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر برکت اٹھ جائے گی حضرت چیز، اٹھ رہی ہے دن پر، وکری بات نہیں سمجھ آ رہی کسی کو، تیل کہاں چلا گیا، آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بجلی کے بل جناب دیکھ دیکھ دل کم ہو رہا ہے، لیکن حامد میر سے پوچھ رہے ہو، نجم سیٹھی سے پوچھ رہے ہو، بھائی ان سے پوچھو، آگے علماء سے پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو، کیوں یہ وجہ بنی، کیوں زمین دن بہ دن ہم پہ تنگ ہو رہی ہے؟ قرآن تمہیں اس کا صحیح جواب دے گا، اس نے تمہیں کیا جواب دینا ہے حضرت؟ وہ مجھ پہ ڈال رہے ہیں، میں ان پہ ڈال رہا ہوں، اور اگر قرآن پاک سے پوچھیں یہ کیوں حالات بنے، کیوں زمین تنگ ہو گئی ہم پہ، تو پھر قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آپ جیوز میں بیٹھ کے وجہ تلاش کر رہے ہیں، آپ ARY کو سن کے وجہ ڈھونڈ رہے ہیں، قرآن پاک لا ریب فی ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، اس سے قرآن سے تلاش کرو کیا وجہ بنی، کیوں حالات تنگ ہو گئے، کیا وجہ ہوئی؟ ادھر جناب یورپ پہ نعمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آسٹریلیا نعمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، امریکہ نعمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کینیڈا جناب نعمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اتھے کیوں مارا ماری پر؟ وہ اس کو مانتے نہیں، عقیدہ تثلیث کے قائل ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، میں خدا کو ایک بھی مانتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہوں، مجھ پہ پھر بھی کیوں تانگ ہو گئی ساری؟ پوچھو نا، تلاش کرو، علماء سے پوچھو کیوں وجہ بنی، تو پھر جو پوچھو گے پھر تمہیں وجوہات بتائی جائیں گی۔ پہلا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بندے تو اتنا مصروف ہو گیا، میں بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں سوال کرتا ہوں جی اگر کوئی ایک بندہ بیٹھا ہے مجھے ذرا اپنی خوبصورت شکل دکھائے، میں اس کو بھی ولی، جس کو حضرت آج تک کسی شادی سے شادی کارڈ آیا ہو اور جس نے اس کو کارڈ بھیجا اس کی اس سے ناراضگی بھی کوئی نہیں تھی، وہ اس دن بیمار بھی نہیں تھا، کوئی اور وجہ بھی نہیں تھی، وہ پھر بھی شادی پہ نہیں گیا، اٹھ کے 10 مجھے کو بیٹھے رہتے تھے۔ میرے حضرت جی 4 ماموں، 2 میری ماسیاں،
ماموں ماشاءاللہ واپڈا میں بزی لائف بڑی زیادہ. ظاہر ہے 4 ماموں بھی آئے, ادھروں بھی 4 کڑم بدے, میری والدہ صاحبہ 2 ماسیاں 3 ادھروں بھی کڑم بدے. ٹھیک ہے جی, 7 برادریاں نال تعلق, ماموں انتہائی مصروف. مجھے آج بھی اپنی نانوں کے الفاظ نا میرے کان میں گونجتے ہیں. مثلاً کوئی شادی یا کوئی اس طرح کا معاملہ آنا تو نانوں نے نا 4 ماموں میں سے کسی ایک کو کہنا, اوے کوئی ایک تے جائیو کارڈ آیا دا ہے نا, ہوئے جائے کوئی نہ منہ متھے لگنا ہوں. کوئی ایک تے جائیو کارڈ آیا ہے, منہ متھے لگنا ہوں. کتے نہ کتے میل ملاپ ہو ہی جاتا ہے. انہوں نے پوچھنا بھی کیوں نہیں آیا ویاہ تے شادی بھیج, کوئی ایک دو 10 منٹ لیے ٹر جائیے, ادھے گھنٹے لیے ٹر جائیے, کہتے ہیں نا, نہیں نا نہیں انکار کرتے. چھٹی لینی پڑے فیکٹری سے چھٹی لے کے شادی پہ جائیں گے, دکان بند کر کے شادی پہ جائیں گے, دینے جانا پڑے, گودر خان جانا پڑے, مندرے جانا پڑے, اسلام آباد جانا پڑے, سیالکوٹ جانا پڑے, لاہور جانا پڑے, گوجرانوالہ جانا پڑے, جائیں گے. کیوں؟ سنیا آیا ہے تیرے اور میرے محلے میں اللہ کا گھر ہے, ادھر سے بھی روز 5 بار سنیا آتا ہے. یہ بتا ایتھے کیوں نہیں آتا ہے, اوتھے کیوں جانا ہے؟ اس پیغام کو کیوں انکار, اور اس پیغام پہ کیوں ہمارے گھروں سے آوازیں اٹھتی ہیں؟ وہ ایک تو لازم جانا, کارڈ آیا ہے, کارڈ منہ متھے لگنا ہے. اس کے منہ متھے لگنے کا تجھے خیال ہے؟ اور جو قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تو ساڈے بھی منہ متھے لگنا ہے, پھر تینوں سے پوچھاں گے, اس کا تجھے کوئی خیال نہیں. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس کا تجھے کوئی خیال نہیں؟ بلکہ حضرت صاحب میں نے لوگوں کو اس حال تک بھی دیکھا ہے, اتنا ہم اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں. یہ پیچھے ایک نکاح پڑھانے کے لیے جو گناہگار گیا, بچی کا نکاح تھا, بڑا کم وقت نکلتا ہے حضرت, شادر و نادر. نکاح پڑھا کے نا میں نکل رہا تھا حضرت جی, تو واپس تو وہ جو جن کی بیٹی کا نکاح تھا وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے, میں لے رہا ان کو بڑا کہا, میں نے کہا حضرت بچی ہے آپ کی بیٹی, مہمان آئے ہیں, آپ دیکھیں ان کو, مجھے کیا ایشو پڑے گا اکیلے جاتے ہوئے. اب انہیں نہیں حضرت, میرا دل نہیں مان رہا, میں آپ اکیلے جائیں, میں گاڑی تک. ہم جیسے حضرت جی میرج ہال کے حال سے باہر آئے نا, اور سیڑھیوں کے قریب ایک بندہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا. جیسے ادھر بھی میں نے دیکھا آپ کے سرائے عالمگیر بھی آتے ہوئے پھاٹک ہے راستے میں, 1-2 بار میں بھی پھاٹک پہ پھنسا رکا ہوں. تو وہ میرج ہال آتے نا, اور راستے میں بھی پھاٹک ہے ایک, تو وہ آ کے نا سلام لے کے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, وہ خود ہی کہتا ہے حضرت وہ بڑی معذرت, وہ راستے میں نا پھاٹک بند تھا, تو میں پھاٹک پہ پھنس گیا, تو میں ذرا نکاح میں شریک نہیں ہو سکا. تو وہ کہہ رہے نہیں حضرت آپ آ گئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ جا کے کھانا کھائیں. وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کے چلے گئے. میں کتنی دیر بیٹھ کے سوچتا ہے, میں نے کہا واہ سلیمان, آ بھی گئے ہیں, لیٹ آئے ہیں, پھر بھی بندے کو معذرت کرنا ہے. اور ظالم تیری 40-45 سال عمر ہو گئی ہے, کتنے سال کی تجھ پہ نماز فرض ہو چکی ہے, کبھی تو مسجد میں نہیں آیا ہے, کبھی اپنے رب سے معذرت کی ہے؟ میں بلکہ نمازیوں سے پوچھتا ہوں, ہم بھی اس کیفیت سے محروم ہیں. کدی حضرت اسی لیٹ ہو گئی ہوئے, ساری جماعت چھوٹ جائے یا ہماری کو رکعت رہ جائے, کی ہے ہم نے بھی کبھی معذرت؟ یا اللہ معاف کری, لیٹ ہو گیا, یا اللہ معاف کرنا آج میں لیٹ ہو گیا. اس لیے پتر یہی ہے پیغام کربلا, یہی ہے فکر حسین, یہی ہے پیغام حسین پتر. اب دیکھو نا, میں کہتا ہوں جی سبیل جو ہم نے 10 محرم کو لگانی, اور میں نہیں کہہ رہا نہ لگاؤ, اللہ مجھے معاف کرے. لنگر جو بھی جس کسی کو توفیق ہے, کوئی کھیر بنائے گا, کوئی چاول پکائے گا, جو بھی کرے گا, فرنی کھیر. اور یہ جو آج محفل ہم کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, یہ کوئی 2-3 چیزیں حضرت اگر ہم اپنے کھاتے سے نکالیں تو ذرا پتر سارے اپنا اپنا محاسبہ کرو. ہم گروہ حسین میں کھڑے ہیں کہ گروہ یزید میں؟ ایک 4 سیمہ کاٹو بار ذرا, سبیل بھی نکال دو, لنگر بھی نکال دو, ٹھیک ہے جی, اس کو ذرا سائڈ پہ رکھو تھوڑی دیر کے لیے. اور یہ جو ہم محفل ہم نے کی, اور ہم بڑے خوش ہیں, جو محفل کر لی ماشاءاللہ, ذکر امام حسین دی محفل, یہ تینوں چیزیں پتر ذرا نکالو اپنے کھاتے سے, اور پھر سارے ہم اپنے آپ کو ٹیسٹر لگا کے ذرا چیک کریں ہاں کہ ہم امام عالی مقام کے غلاموں میں کھڑے ہیں یا ہم کدھر کھڑے ہیں حضرت جی.
علماء بیٹھے ہیں، بھائی یزید سے لڑائی کس بات کی ہوئی تھی؟ اسی بات پہ تھی، فاسق تھا، فاجر تھا حضرت، اسی بات پہ لڑائی ہوئی تھی، رنگ و سرور کا، گانوں کا، رسیہ تھا بڑا زیادہ حضرت. اور اللہ معاف کرے ہمارا تو حال یہ ہے، ہمارے تو حضرت موبائلوں کی بہنیں بھی گانوں پہ ہیں حضرت، ہمارے تو موبائلوں کی بہنیں گانوں پہ ہیں حضرت. جس بات کی لڑائی تھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یزید، ساری باتیں حضرت کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہیں ہم نے. اگر سبیل جو ہم نے لگانی ہے 10 محرم کو، لنگر، اس کو ذرا سائڈ پہ رکھو، اور یہ جو ہم ایک محفل آج جائے، ایک ہو سکتا ہے کسی اور مسجد میں کل بھی ہوا وہاں بھی چلے جائیں، ایک اس سے اگلے دن ہو آپ اس پہ بھی چلے، یہ محفلیں بھی نکال دو، پھر حضرت جی سارے ذرا کرو ہاں اپنا اپنا ذرا حال کس جگہ کھڑے ہیں حضرت. اور پتر میں دکھ سے کہنے لگا اور میں گفتگو سمیٹوں گا، ساڑی پتر انی کپیڑی حالت ہے، اتنی محافل کرنے کرانے، گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرنے اور سننے کے باوجود ہمارا آج بھی یہ حال ہے کہ باہر جو کولر پڑے نا، جس میں مسافروں کے لیے، راہگیروں کے پینے کے لیے پانی رکھا ہے، اور اس کے اوپر حضرت جو 15 روپے کا گلاس ہے، ہم نے اس کو بھی سنگلی لگا رکھی ہے. ہم اتنے بڑے چور ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے وہ 15 روپے کا گلاس بھی محفوظ نہیں ہے. یہ ہے ہمارا حال. اگر سبیل، لنگر اور یہ محفل نکال دینا تو یہ ہے ہمارا حال کہ 15 روپے کا گلاس نہیں ہم چھوڑتے حضرت، اس کو بھی سنگلی لگا کے حضرت ہم نے رکھا ہوا کہ ہمارے ہاتھ سے اگر پلاسٹک کا ہے تو 15 روپے کا ہوگا، اگر شیشے کا ہے تو 25 روپے کا ہوگا، اگر سٹیل کا ہے تو 35 روپے 40 روپے کا ہوگا. یہ ہے تیرے اور میری حالت کہ ہمارے ہاتھ سے 35 روپے کا گلاس نہیں محفوظ حضرت، یہ بچتا ہے تیرے میرے پلے. اسی لیے پھر اقبال نے روکے کہا تھا، اقبال کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی، آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی کھیسوئے دجلہ ہو پڑا. یہ داخل نظری ٹکا کسی شیر پڑھنا ہے. قتل حسین نسل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میں بات ختم کرنے لگا ہوں سرایہ رنگی پر، صرف ایک سوال آپ کو دے کے جا رہا ہوں، سوال پوچھنا ضرور. وہ دین جس کو امام حسین امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے بچایا، زندہ سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، محفلیں بھی ہیں، کالے کپڑے بھی ہیں، کڑے بھی ہیں، سب کچھ ہی ہے. اتریے مجھے بتاؤ وہ دین کہتا ہے جس کے لیے قربانی دی گئی. دیکھیں کسی شادی پہ وہ دین نظر آیا ہوگا، شادی پہ آپ نے کبھی سرایہ کی بازار میں دین کو دیکھا، کسی محلے میں، اپنے گھر میں، کسی شادی پہ، بلکہ اب تو یہ حالات ہوئے پڑے ہیں اس کو اپنے جسم سے اور اپنے سروں سے بھی اتار دیا. اب میں پھر بڑے دکھ سے یہ بات کرنے لگا، یہ ہمارے حالات. میری تو حضرت کیفیت بدل جاتی ہے. کنوں سناواں کربلا، کس کو سناؤں شہادت؟ مذاق ہے شہادت حضرت کو لبے دے ویکھو میں سنانا شہادت، کس کو سناؤں حضرت؟ یہ ہے پتر ہمارا حال. ظاہر ہے جی سرائے عالمگیر، کھاریاں، جیلم، یہ امیر تحصیلیں ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے ان شہروں. زیادہ تر لوگ باہر ہیں، بڑے کھاتے. ظاہر ہے جی اتنے دیاں شادیاں تو پھر سگڑی شادی پہ کارڈ آتا ہے جی، تو حضرت کسی شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ نہیں، لیکن پہن کے تو سارے جاتے ہیں. اگر آپ پرانے کپڑے شادی پہ پہن کے چلے جائیں کوئی نکالے گا تو نہیں. پینٹ کوٹ پہن کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، خط کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، ایسا کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن سب کچھ کر کے جاتے ہیں. لیکن پتر اتھے کتاباں جو لکھیا ہے، جب مسجد آنا، جب محفل میلاد مصطفیٰ میں آنا، جب محفل ذکر امام حسین میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا.
ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਦੇ ਛੜੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। دیکھو نا داب ہے نا اس گھر میں آنے کی۔ مطلب میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے کہ شادی پہ اگر آپ پرانے کپڑے پہن کے جاؤ کو نکالے گا تو نہیں، آپ نے خود کہا نہیں نکالے گا۔ لیکن اس وقت جتنے بندے ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، یہ آپ پتہ کس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا ہے سر ٹک کے آنا ہے تے اسی، اور تسی ایک بندے نے کوئی کام آکھیا ہوئے کہ تو کر کے آنا تو بندہ کام نہ کرے تے آگے بہ بھی تہاڈے سامنے ہی جائے، پھر کنا کو غصہ آندا ہے اودے اوتے۔ کیونکہ ادھر قصور تھوڑا جہا ساڈے مولویاں دا بھی، اسی پرچیاں پچھے مر گئے ہیں ادھر۔ کیونکہ اے ہن گل میں شروع چ کیا سی کہ ادھر جی ہن میں ٹوپی والوں کیا ہن پرچیاں تے نہیں نہ دینیاں، مجھ تے گھوڑ دے نے بسارے ادھر، وہ پرچیاں مرواندیاں نے حضرت، وہ گندیاں غلیظ جہنم چ لے جان والیاں پرچیاں سانو مولویاں نو مروا گئیاں نے حضرت۔ اج سارے مولوی یہی کہنا شروع کر چھڑی او کہ کیوں آئے ہو ننگے سر، تسی حضور دے ذکر دی محفل چ آئے، پرچیاں سانو مولویاں نو مار گئیاں نے، وہ خوشامد کرواندیاں نے تہاڈی۔ اور یاد رکھو پتر کیا اپنے بچوں کو دے کے جا رہے ہو، آج تسی ٹوپیاں لا چھڑیاں نے، یہ پھر کل نو پتہ نہیں کی لان گے، اسی طرح ہی خرابیاں آتی ہیں۔ آج آپ نے ٹوپیاں چھوڑ دی ہیں جی، ننگے سر آئے ہوئے ہیں، بھائی اس کو تو یہ پف پسند ہی نہیں، اس کو تو یہ پف پسند ہی نہیں، وہ تو کہہ رہا ہے مجھے اپنے یار کا رنگ پسند ہے۔ کس کو؟ اس کو پف دکھانے آئے ہو، اس کو تو پف ہی نہیں پسند، وہ تو کہہ رہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور اقبال نے پھر حضرت کمال سایہ مبارکہ کو بیان کر دیا، اقبال کہتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے۔ پتر ایسا ڈال جی اج اسی انہاں واسطے سر تے ایک سٹاکی دی ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، اسی انہاں واسطے جی شہادت سناؤ جی مصباحی صاحب تقریر ٹال کے ٹر جاندے نے، تقریر نہیں کرتے، کنوں سناواں میں تقریر، جڑا ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتا، میں کہڑیاں پرچیاں لینیاں تہاڈے کولوں، یا میں حضرت کو طے کر کے آیا کہ میں 1 لاکھ روپیہ لینا ہے یا 50,000 دیو گے، میں تو کچھ بھی کر کے نہیں آیا۔ اس لیے پتر ہے چنگا نہیں کرن دے تسی، میں سچ کہہ رہا ہوں، تسی چنگا نہیں کر۔ اللہ آپ سب جتنے ادھر بیٹھے ہو پتر، آپ کو تو بڑے اہتمام سے آنا چاہیے تھا، آپ کے بچے بھی حج ابو جی ماشاءاللہ، میں ویکھیا کدی ابو جی نے ابو جی بیٹا آج ذکر حسین کی محفل ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، میں اس لیے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں، میں اس لیے خوشبو لگا رہا ہوں، اس لیے میں سر پہ ٹوپی رکھ کے جاؤں، بیٹا آج محفل میلاد مصطفیٰ ہے، وہ جناب سالی کی طرف گئے، تیار شیار ہو کے سونے کا پتہ لگ رہا بھی سالی کے گھر جا رہے ہیں، سالے وال گئے سونے تو امام حسین دی محفل میلاد مصطفیٰ، گندے مندے بنے دے سروں ننگے، کیا بچوں کو دکھا کے جا رہے ہیں کہ سالی گھر تیار ہو کے جانا ہے تو مسجد اور محفل میلاد مصطفیٰ دے چنگڑ ہی بن کے آ جانا ہے۔ تیرا بچہ بھی پوچھے ابو جی کیا ہے آج بڑی تیاری ہو رہی ہے، اب نہائے بھی ہیں، خوشبو لگائی ہے، آگے پیچھے تو ننگے ساری ہوتے ہیں، آج آپ نے سر پہ ٹوپی بھی رکھ لی، کیا ہے؟ او بیٹا میں امام حسین، امام علی مقام، سید الشہداء، جن کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے حسین منی وانا من الحسین، وہ حسین اگر رونے کی آواز آئے نبی پاک تشریف لے جائیں، فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تیرے بچے کو بھی پتہ چلتا ہے امام حسین کیا ہے، پتر اسی طرح دسنا نا، اگر آپ ہی میلاد مصطفیٰ میں اسی طرح آنا شروع ہو گئے تو کیا کر کیا رہے ہو، کر کیا رہے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے ہاتھ جوڑ کے جس کے گھر آؤ، جس کے بلانے پہ آؤ، جس کے پیغام پہ آؤ، پھر رنگ بھی وہ والا لے کے آؤ تاکہ وہ انہوں آئے سونے لگو تسی۔ میں بندہ جذباتی سا ہوں تھوڑا سا،
میں حضرت صاحب آگے بھی میں نے شادی کی بات کی, بہت کم میں نکاح پڑھان جاواں نا, تو آپ کو پتہ ہے آج کل وہ لاڑا جو ہے نا وہ شیروانی اور سر پہ کلا باندھتا ہے, آج کل ٹرینڈ ہے نا جی, پتہ نہیں کب یہ ٹرینڈ بدل جانا. پھر پہلے بارات پہ دولہے وہ پہنتے تھے پینٹ کوٹ, ٹھیک ہے, اب آج کل ٹرینڈ ہے کہ شیروانی اور سر پہ کلا باندھا ہوتا ہے حضرت. تو میں حضرت نکاح پڑھا کے نا میں دولہے کو کہہ دیتا ہوں, میں دولہا تیرے تے کا کیس ہو گیا. وہ اکثر وہ بیچارے حضرت میں نے کیا کیا کیس ہو گیا ہے, میں ایتھے نہیں ہویا کتے اور ہویا جی. وہ کیا میں سر پہ کلا باندھا ہے نا, تو پگڑی باندھی ہوئی ہے نا جی, میں بس کیس یہ ہوا ہے کہ بروز قیامت تجھے تیرے رب نے پوچھنا ہے. وہی بندیا ووٹی لین گیا ہے تو سر تے کلا رکھ لیا, کدی ساڈے یار لی تو بنیا نہیں سی. بھائی لکھا جا رہا ہے نا, سارا کچھ لکھا جا رہا ہے نا سر. دیکھو اس کا سارا نامہ اعمال چیک کرو, ہو سکتا ہے کسی جمعے پہ باندھا ہو, نہیں جمعے جی بھی ننگے زیری جاندہ. چیک کرو کسی دن 12 ربیع الاول کے کسی جلوس پہ باندھا ہو, نہیں ہوتے بھی ہیں جی سی. چیک کرو یہ دن شب برات پہ باندھا ہو, نہیں ادھر بھی ننگے زیری. چیک کرو رمضان کے جمعے میں باندھا ہو, ننگے سیری. چیک کرو عیدین پہ باندھا ہو, ادھر بھی ننگے سیری. چیک کرو ستیویں تے بنیا ہوئے, بندیا ساڈے سونے لی ایک باری بھی نہیں تے ووٹی لین گیا تو کلا رکھ لے. پتر کرن کی لگے ہو, منو ایتے دا چھڑو کم از کم کیوں چھوڑ رہے ہو. اور میں دکھ سے علماء بیٹھے ہیں, میں کہوں گا ڈب مرو سارے جا کے کتے حضرت. سکھوں کی فلموں میں سکھوں کا ہیرو, اللہ وہ ہیرو آ رہا ہے نا, تو مسجد آیا ہوا ہے, تو محفل میں آیا ہوا ہے, وہ ہیرو آ رہا ہے نا, وہ پف تو اس کو نکالنا چاہیے. اس نے ناچنا ہے, اس نے ڈانس کرنا ہے, اس نے ٹھمکے لگانے ہیں, پف تو اس کو بنا کے آنا چاہیے. لیکن کیا ہے, سکھوں کی فلموں میں سکھوں کا ہیرو بھی سر پہ اپنے بابے کی پب رکھ کے آ رہا ہے. اور ظالم تجھے کیا ہو گیا, تو مسجد میں پب نکال کے آ رہا ہے. اور تیرے تو پھر وہی چنگا ہویا نا جس نے فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ نہیں چھوڑی, اور تو نے مسجد میں بھی امام الانبیاء کی سنت چھوڑ دی. پھر کہندے ہو بجلی نہیں, پھر کہندے ہو آٹا نہیں. اور ظالم اپنے آپ کو بھی تو دیکھ, اپنی بھی تو بے وفائیاں چیک کر. تجھے پوچھا میں نے شادی کارڈ پہ لکھا تو کچھ نہیں, تو نے کہا کچھ نہیں لکھا, ویسٹ کوٹ نہیں لکھی, پینٹ کوٹ نہیں لکھا, نہانا نہیں لکھا, شیو نہیں لکھی, فیشل نہیں لکھا. لیکن ایک کام تم کروا کے جاتے ہو, یہاں لکھا ہوا ہے اللہ کا گھر ہے, اس کے آداب ہے, محفل میلاد مصطفیٰ ہے, ذکر مصطفیٰ ہے, ذکر حسین ہے, ذکر اہل بیت اطہار ہے. چاہتے کیا ہو؟ پھر میں تھے گال ختم کر کے چلا جے, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو جواب آیا, اے دل تو کیا چیز ہے, ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں. ہیں کس کو سنائیں ذکر حسین, کس کو سنائیں شہادت علی اکبر, کس کو بتائیں شہادت علی اصغر. ہیں انہوں نے تو تمہارے لیے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں. انہوں نے امام حسن رضا خان فاضل بریلوی نے کمال لکھا, فرمایا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اور تیرے کو تو سر منگے ہی نہیں, تو ٹوپی نہیں رکھ سکتا ہونا واسطے سر تے, تیرے کو تو پتر نہیں منگیا. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. تیرے کو تو منگے ہی کھ نہیں انہوں نے, یہ تیرے کو مانگ لیں تے پتہ نہیں تو کی کردا. اس لیے پتر جتنے ہم باپ بیٹھے ہو, ہاتھ جوڑ کے جے اپنا طریقہ نہ چھڈو. کیا سکھا کے جا رہے ہو اپنے بچوں کو, ان کو بتاؤ کہ کیسے جاتے ہیں میلاد شریف. اور شادی کی زیادہ شان ہے یا میلاد شریف کی زیادہ شان؟ زیادہ تیاری شادی پہ ہونے, اور شادی پہ تو سارے گناہ ہیں, اول سے لے کر آخر تک حضرت سب گناہ اکٹھا کیا ہوا ہے تم نے شادی میں. جو صحیح شادی ہے اس میں تو کیا ہے, اس میں حضرت گواہ ہیں, اس میں حجاب ہے, اس میں خطبہ نکاح ہے, باقی تو سب تم نے خود ہی گناہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں. جہاں گناہ کرنے جاتے ہو اتنے تیار ہو کے, جہاں ثواب لینے آئے ہو تیاری کوئی نہیں, ننگے سر آ گئے ہو سارے ہی. اس لیے پتر اس طرح نہ کرو, ہیں
دیکھو نا اس کو کہتے ہیں بندگی. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سوں. ٹھیک ہے پتر, اگو تو نہیں کو ننگے سر آئے گا, نہیں آنا ہے بولتا ہی کوئی نہیں پیا, نہیں اگو تو نہیں کو ننگے سر آئے گا. چلے ہے نہیں بے وفائی, ایک ٹوپی نہیں یار تھوڑے کو رکھی جاندی انہیں بس. اپنی نمازیں پوری کرو گے نا سارے, درود پاک پڑھو گے نا. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے بیک محمد بخشا موت سنے ہوئے. اچے ٹبے شیراں ملے تے تھر ملے مرغائیاں چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں. تے عذر بہانہ چلنا نہیں تے جو آکھے سو کریے او دیگر نوں جے ٹینا ہووے تے کانو کل کل مریے. وما علینا الا البلاغ المبین.